بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت علی کی فطانت اور دور اندیشی۔ اچانک ایک شہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، قریش مکہ نے بادہدی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حاطب رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے پہنچ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا، اس عورت کو گرفتار کرو۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے ہاتھ قریش کو خط لکھا ہے، جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اسی جگہ پا لیا۔ اس عورت سے کہا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ان دونوں نے اس عورت کے سامان اور کجاوا کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان بھرے قلب سے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ بخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملہ کی سنگینی اور ان کے چہرے پر آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ قصہ نمبر 2، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینہ سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرمایا، لوگو، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر یہ کہانیاں، یہ واقعات آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی کریں اور ان کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔